نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی رہی وہ جفا۔ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی رہی وہ جفا۔ زندہ رہا تو نام حسین، جس کو آج بھی زندہ رکھتی ہے کربلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں روہیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں روہیل وائس چینل۔ محترم عزیز دوستو، کربلا کو اہل بیت نے اپنی قربانیوں اور کردار سے آنے والی امت کے لیے نمونہ بنا دیا۔ اہل بیت نے قیامت تک آنے والی نسل انسانی خصوصاً مسلمانوں کو سبق دیا کہ مصیبتوں اور مصائب میں بھی رب واحد کے آگے ہی دست دراز کرنا چاہیے، اور اسی کے ذکر سے قلوب کو اطمینان اور سکون سے منور کرنا چاہیے۔ قیامت تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی سنت کو بطور نمونہ چھوڑا اور فرمایا، میں اسی لیے خود کربلا کے ریگزار کے اندر ایک انوکھی داستان رقم کرنے جا رہا ہوں، تاکہ قیامت تک میری زندگی لوگوں کے لیے ایک نمونہ کے طور پر موجود رہے اور جبر کے خلاف لوگ ٹکرانے کا حوصلہ رکھیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کی اس دوپہر کے اندر عظیمت کی جو داستان رقم کی اور جبر کے سامنے جس طرح پوری قوت کے ساتھ سینہ تان کر کھڑے ہو گئے۔ 22,000 افراد کے سامنے تنہا شخص کا ڈٹ جانا یہ کوئی تماشا نہیں۔ 72 افراد کے زخم کلیجے پر موجود ہیں اور اپنے بھائیوں، بیٹوں، بھتیجوں اور بھانجوں کی لاشیں اٹھا کر آپ خیموں تک لا چکے ہیں۔ آپ کے ہاتھوں میں علی اصغر دم توڑ چکے ہیں، جوان علی اکبر کو اٹھا کر آپ خیمے تک لا چکے ہیں۔ اتنی جرت اور پامردگی کے ساتھ 72 لاشیں ایک قطار میں پڑی ہوئی ہیں۔ گھر میں ایک میت ہو جائے تو سارا شہر سنبھالا دینے والا ہوتا ہے، پھر بھی دکھ ہوتا ہے کہ تھمنے کا نام نہیں لیتا۔ آخر میں لوگ کہتے ہیں، چھوڑ دو اس کو اپنے حال پر، اس کا کلیجہ کٹ گیا ہے، اس کا جوان رخصت ہو چکا ہے، اس کے سینے کا چین لٹ گیا ہے۔ سلام کہو حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ 72 لاشیں بے گور و کفن ایک قطار میں پڑی ہوئی ہیں۔ ادھر دوسری طرف خیموں میں پردہ داروں کے پردے کا بھی لحاظ ہے۔ اور پھر جب گھوڑے کی زین کو کس کر میدان کربلا میں نبی کا نواسہ نکلا، جب 3 دن کا پیاسا کربلا کے ریگزار کے اندر میدان کربلا میں ذوالفقار لہراتا ہوا آیا، شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول کریم کی تصویر جب میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تلوار کو لہراتے ہوئے آئے تو آواز آ رہی تھی، یہ کون زیوکار ہے، یہ کون شہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، لخت لخت کٹا ہوا، تمام جسم نازنین چھدا ہوا، کٹا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے، یہ بالیقین حسین ہے، یہ بالیقین حسین ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طرح جبر کے خلاف کھڑے ہو کر پوری دنیا کے سامنے اپنا اسوہ رقم کیا، اور جب گھوڑے کی زین سے آپ زمین پر گرے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت سر سجدے میں تھا، اور سجدے کی حالت میں دست قاتل نے سر حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تن حسین سے الگ کر دیا۔ یہ دنیا کے سامنے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا اسوہ رکھا کہ یہی تو میں پیغام دینے آیا ہوں، یہی تحریر میں نے کربلا کی ریت پر اپنے خون سے رقم کرنا تھی کہ یہ سر کٹ تو سکتا ہے، جھکے گا وہ صرف اور صرف اپنے مالک کی چوکھٹ پر، یزید کے سامنے یہ سر کبھی جھک نہیں سکتا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قمیض اتاری گئی تو 113 سوراخ اس میں تیروں کے تھے، 33 زخم نیزوں کے تھے، 34 گھاؤ تلواروں کے تھے۔ اتنے زخم جسم پر، جسم چور ہے زخموں سے، لیکن جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے
پیشانی سجدے میں رکھی تو آخری لفظ آپ کی زبان مبارک سے یہ ادا ہوئے، مالک مالک مالک، میں تیری تقدیر پر راضی ہو گیا ہوں، زخم سہ کر بھی مسکرا رہا ہوں۔ مالک، تیری طرف سے جو دکھ آئے میں نے انہیں تسلیم کیا۔ مالک، میں نے سب کچھ قبول کیا۔ حسین تیری رضا پر راضی ہے، تو بھی بتا کیا تو بھی حسین سے راضی ہے؟ کربلا کے ریگزار میں ہر طرف سے یہ آواز آ رہی تھی، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اپنے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اوروں نے بھی کیا سجدہ مگر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ اے حسین ابن علی، تم پہ لاکھوں سلام، اے نازش نبی تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام۔